الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ پورا سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایسی ہو جاتی ہے جیسے سورج نکل آیا ہو، اسی طرح رمضان المبارک کی برکات 15 شعبان کی رات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ رمضان المبارک سے 2-4 دن پہلے یہ انوارات ایسے ہی ہو جاتے ہیں گویا رمضان المبارک ہی کے انوارات ہوں۔ پھر جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی ہے تو انوارات کا یہ سورج اپنے بڑی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کئی دن تک روزے رکھتے، جنہیں فقہا نے صوم وصال کا نام دیا ہے۔ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ آ رہا ہے اور یقین جانے نیکیوں کا سیزن مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے کاروبار کا سیزن ہوتا ہے۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، وہ اپنی دیگر مصروفیات چھوڑ دیتا ہے، وہ ملنے والوں سے معذرت کر لیتا ہے اور ساتھ کہتا یہ ہے کہ میرا سیزن ہے اسی لیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ اپنے کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، رات کو اپنے سونے کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو ہر وقت یہ غم لگا رہتا ہے میں کس طرح اس سیزن میں کما لوں۔ سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور اس کی منشا یہ ہوتی ہے کہ یہ چند دن کی محنت ہے، چند دن کی تھکاوٹ ہے، چند دن کی مشقت ہے اور پھر آرام ہی آرام ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کا مہینہ ہے۔ انہیں چاہیے جب وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزے دار کی آنکھیں بھی روزے دار ہوں، زبان بھی روزے دار ہو، کان بھی روزے دار ہوں، شرمگاہ بھی روزہ دار ہو، دل و دماغ بھی روزے دار ہوں۔ جب اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزے دار بن کر رہیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہماری جھولیاں بھر دے گا۔ یقین جانے رمضان المبارک کا مقدس، پیارا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جائیں تو فضائیں مہک رہی ہوتی ہیں، کیوں کوئی پوچھے تو بندہ کہے گا جی بہار کا مہینہ ہے، ہر طرف سبزہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے،
ہر طرف خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، فضا معطر ہوتے ہیں، اور لدی ہوئی پھلوں سے درخت، پتوں سے درخت لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کو بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تقدس کی طرف سے رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح میں رحمت، اس کی شام میں رحمت، اس کے دن میں رحمت، اس کے دوپہر میں رحمت، اس کے تہجد کے اوقات میں رحمت، اس کے نمازوں کے اوقات میں رحمت۔ جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنا چاہے، اس کے لیے اس سے زیادہ سنہری موقع اور کوئی نہیں ہے۔ یہ گولڈن چانس ہے، یہ سنہری موقع ہے، شاید اسی لیے یہ لفظ بنایا گیا ہو، بالکل اس پر فٹ آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام ہیں، وہ اپنے مکتوبات میں رمضان المبارک کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے، بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ، فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن، اپنا کلام، اپنی مقدس کتاب اسی مہینے میں نازل فرمائی، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کے سب رمضان میں نازل کی گئی ہیں۔ کوئی 4 رمضان، کوئی 27 رمضان المبارک کو۔ سبحان اللہ، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے، لہٰذا اس مہینے میں قرآن کی تلاوت خوب کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا معیار آپ دیکھیں، ہمارے سلف صالحین کے حالات پر مشتمل کتب میں ان کی زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے تھے فلاں آدمی تو بہت بڑا بزرگ آدمی ہے، اور دلیل کیا دیتے تھے کہ اس نے اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں۔ ان کے نزدیک بزرگی کا، ولایت کا پیمانہ یہ ہوتا تھا کہ اس کی زندگی میں رمضان زیادہ ہیں، اس نے رمضان زیادہ گزارے ہیں، رمضان میں نیکیاں زیادہ کمائی ہیں، رمضان میں زیادہ محنت کی ہے۔ یقین مانو، رمضان میں نیکیاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا دو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نوازے گا، ایسے انعامات اور برکات اور رحمتیں اور بخششیں اللہ کی طرف سے آئیں گی کہ آپ کی سال کے 11 مہینے سنور جائیں گے اور بن جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بازاروں میں بعض چیزوں کی سیل لگتی ہے۔ جب سیل لگ جاتی ہے تو مہنگے چیزیں سستے داموں میں مل جایا کرتی ہیں۔ کیوں پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے سیل لگی ہوئی ہے۔ ایک عام دستور ہے، جب کسی چیز کی سیل لگ جائے تو بیش بہا قیمت چیزیں کم داموں پر ملتی ہیں۔ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں، تو پھر کیوں نہ انسان اس کو حاصل کرے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس سے اس کے رحمتوں کو مانگیں۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ سلف صالحین رحمہم اللہ اللہ جل سبحانہ و تقدس کو راضی کرنے کے لیے اس قدر عبادت کرتے
اپنے آپ کو ایسا تھکا دیتے جیسے کوئی کسی روٹھے ہوئے کو مناتا ہے. روٹھے ہوئے رب کو مناتے تھے. اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گر جاتا ہے. اپنی پیشانی، اپنا سر، اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں گرا دیتا ہے. اپنے مالک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کیا کہتا ہے؟ میرے مالک آپ درگزر کر دیں، آئندہ احتیاط کروں گا، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دیں. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح اپنے ہاتھ جوڑ دیں، سر بسجود ہو جائیں، اللہ کے سامنے گر جائیں، اللہ کے سامنے اپنی ندامت دکھائیں، اپنا عجز، اپنی انکساری دکھائیں، اللہ کے سامنے بچھ جائیں، شرمندہ ہو جائیں اور اپنی کوتاہیوں کو لے کر اس کے سامنے پیش کر کے کہہ دیں یا رب معاف کر دے. رمضان کے آنے سے پہلے یا رب معاف کر دے. معاف ہو کر، اپنے آپ کو بخشوا کر، پاک ہو کر آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب قدم رکھیں گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رمضان میں رکھا ہے تمہیں ضرور ملے گا. کوشش کریں، محنت کریں، ابھی سے تیاری کریں، جستجو میں لگیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ماہ مقدس ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.